خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ ساری تکلیفیں صرف اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو گویا ہر تکلیف کے معاملے میں رجوع اللہ کی طرف ہو، اسی پر بھروسہ ہو، اسی پر توکل ہو، اسی کے آگے گریہ و آہذاری ہو اور اسی سے انسان مانگتا رہے۔ تو یہ چند ایک دعائیں ہیں جو ابھی آپ کو بتائی جائیں گی، جو انسان ایسی تکلیف کے موقع پر پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو دل کے غنا کی دعا ہے کہ اللہ میرے دل کو غنی کر دے، یعنی جو نعمتیں میرے پاس ہیں مجھے انہیں دیکھنے والی نظر دے اور اطمینان والا دل عطا کر۔ تو دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح خاص طور پر فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ یہ کلمات 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو دہرایا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے، صبح و شام فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات فقر و فاقہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر جو دعائیں رات کو سونے سے پہلے پڑھتے، ان میں بھی جو ایک دعا ہے اس میں بھی خصوصی طور پر آپ قرض اور فقر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہا کرتے تھے اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر ذی شر انت آخذ بناصیته انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ 7 آسمانوں اور زمین کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، تورات اور انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے
تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کچھ نہیں۔ اے اللہ میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور آپ دیکھیے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی کتنی خیر و برکت ہوتی ہے، کتنی بھلائی ہوتی۔ کہاں یہ کہ وہ پوری زمین کا مالک، اور صرف اس زمین کا نہیں، باقی زمینوں کا بھی مالک، تمام ستاروں سیاروں کا مالک، سارے آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کا مالک۔ اور پھر فالق الحب والنوا کہہ کے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت کا مالک ہے، وہ زمین کے اندھیروں میں بیج اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے بہترین پودے نکالتا ہے جس میں انسان کے رزق کا سامان ہے۔ پھر زمین سے بھی کچھ رزق نکلتا ہے اور آسمان سے بھی اترتا ہے۔ پھر تورات، انجیل اور قرآن روحانی رزق ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے پھر ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں اور صفات کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ تو سب سے اول ہے اور تو ہی سب سے آخر ہے، نہ کوئی تجھ سے پہلے ہے اور نہ کوئی تجھ سے بعد، یعنی سب چیزیں تیرے ہی کنٹرول میں ہیں، تو ہی ہر ایک کا مالک ہے اور تیرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے، اور تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور یہ ساری صفات ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا کہ تو میرا قرض ادا کر دے اور جو مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو جو شخص یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ اسے مالی مشکلات سے، پریشانی سے نجات ملے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بھوک کی شدت سے آپ کی آنکھ کھل جاتی اور آپ بے قرار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اسی طرح انسان بھوک سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرے کہ انسان کو ایسی تمام اذیتوں سے نجات دے جو اس کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع۔ اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ بہت بری ساتھی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنی والفقر۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے، اور مالداری اور ناداری کے شر سے، کیونکہ دونوں کے اندر اپنا اپنا شر ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہو تو بھی اس کے اندر بگاڑ آنے کا ڈر ہے، اور اگر کچھ نہ ہو تو فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح دیے جانے اور روکے جانے کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت واعوذ بک من شر ما اعطیتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، اور جو تو سمیٹ لے اسے پھیلانے والا کوئی نہیں، یعنی ساری طاقت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ساری طاقت کا مالک تو ہی ہے۔ جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں دی، اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں، پریشانیوں اور مشکلات سے
اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم